السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری کینیڈا کے بارے میں ہے، جہاں پر تارکین وطن کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے۔ اس سال کتنی رہی اس پر بھی بات کریں گے، اور تارکین وطن کیوں کینیڈا ہی کا انتخاب کرتے ہیں اس پر بات کریں گے۔ چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجئے، ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبایا کیجئے۔ ناظرین، گزشتہ برس 40,000 تارکین وطن افراد نے پناہ کے لیے کینیڈا کی سرحدوں سے اس کی سرزمین پر قدم رکھا۔ ان میں سے بعض تارکین وطن اس خیال سے کینیڈا کا رخ کر رہے ہیں کہ کینیڈا کا امریکہ کے مقابلے میں تارکین وطن کے ساتھ رویہ انتہائی نرم ہے۔ لیکن کیا کینیڈا تارکین وطن افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد سے نمٹ سکتا ہے؟ سوال یہ ہے۔ سردی کے موسم میں راکسم روڈ بہت خاموش اور ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ خاموشی برف پر چلتی ہوئی گاڑیوں کے ٹائروں سے اٹھنے والی آواز سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں پر ہر روز 150 تارکین وطن کو لایا جاتا ہے جو پیدل چل کر کینیڈا کی سرزمین پر پاؤں رکھنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے کئی افراد نے اپنا سفر برازیل سے شروع کیا اور پھر نیو یارک تک پہنچے۔ راکسم روڈ سرکاری سرحدی مقام نہیں، یہاں کوئی سرحدی ایجنٹ نہیں، یہاں صرف پولیس افسران ہیں جو سرحد پار کرنے والوں کو گرفتار کرتے ہیں۔ تاہم یہ پناہ کے متلاشی افراد کے لیے امریکہ سے کینیڈا میں داخل ہونے کے لیے ایک مقبولے عام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ گزشتہ برس تارکین وطن کی بڑی تعداد نے اسی راستے سے کینیڈا میں داخلہ لیا۔ تارکین وطن کی یہاں پہنچنے کی وجہ کینیڈا کی وہ ساکھ ہے جو جنگ اور تنازعات سے متاثر افراد کے لیے نرم رویہ رکھتا ہے۔ سرحد کے دونوں جانب راکسم روڈ سے تارکین وطن کی آمد اور اس راستے پر آنے والوں کے مستقبل کے حوالے سے مایوسی میں اضافہ ہوا۔ راکسم روڈ 2017 میں قومی توجہ کا مرکز بنی تھی، جب پناہ کے متلاشی افراد کی بڑی تعداد نے اس پر سفر کرنا شروع کیا تھا۔ کچھ لوگوں کے خیال میں تارکین وطن افراد میں کینیڈا کی اچانک مقبولیت ٹرمپ انتظامیہ کے زمانے میں امریکہ سے تارکین وطن افراد کو ملک بدر کرنے کے خوف کی وجہ سے ہوئی۔ کچھ لوگ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ایک ٹویٹ کو بھی اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا ظلم، دہشت گردی اور جنگ سے فرار ہونے والوں کا خیر مقدم کرے گا۔ تارکین وطن افراد میں کینیڈا کی مقبولیت نے کینیڈین حکام کو چوکنا کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے تارکین وطن کی اس لہر کو روکنے کی غرض سے انتباہ دیا ہے کہ کینیڈا پہنچنا وہاں رہنے کی ضمانت نہیں۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا ناظرین، کووڈ کی وبا کے دوران وفاقی حکومت سے نافذ کردہ ہنگامی صحت کے اقدام کے تحت راستہ بند کر دیا گیا، لیکن محفوظ پناہ گاہ کا مطالبہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ پناہ کے متلاشی تارکین وطن سخت سردی کے موسم میں کینیڈا کی سرحد پر پہنچ رہے ہیں۔ کووڈ کی وبا کے دوران اٹھائے گئے اقدامات جو تقریباً 16 ماہ پہلے اٹھائے گئے تھے، تو ہزاروں پناہ گزینوں نے کینیڈا کا تبرک کیا۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق ہیٹی سے ہے، جو حالیہ مہینوں میں سیاسی اور پرتشدد واقعات کا شکار رہا۔ وینزویلا اور کولمبیا جیسے لاطینی امریکی ممالک یا افغانستان جیسے دور دراز علاقوں سے آنے والے لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی بائیڈن انتظامیہ نے ٹرمپ دور کی وبائی پالیسیوں میں توسیع کر ہے، جنہیں امریکہ اور میکسیکو کی سرحدوں پر تارکین وطن کو روکنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ کیوبیک میں بی بی سی والوں سے بھی بات کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کو پناہ کے لیے اچھے ملک کے طور پر نہیں دیکھتے، جہاں پناہ کی درخواست پر فیصلے میں کئی سال لگتے ہیں۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی آمد کو پسند نہیں کیا گیا۔ کرسمس سے دور دراز بعض مونٹریال لوگ پہنچے اور ایک تارکین وطن کے ساتھ کرائے کے فلیٹ میں کچھ لوگ رہائش پذیر ہیں۔ انہیں پناہ کی درخواست کو سننے جانے کا بھی انتظار ہے۔ وینزویلا کے شہری
5 बरसों से चिली में जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे जब उन्होंने कनाडा जाने का फैसला किया। बहरहाल नाज़रीन, कनाडा क्या इस बढ़ती हुई तादाद को रोक पाएगा? क्या वो कोई ऐसे इकदाम कर पाएगा कि जिससे जो एक सहूलत लोगों को मिली हुई है वो मिलती रहे, ताकि कनाडा की गवर्नमेंट के ऊपर भी बेइंतहा बोझ न पड़े। बहरहाल कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने रॉक्सम रोड की गुजरगाह को बंद करने के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ हज़ारों किलोमीटर तवील सरहद है जिसकी निगरानी नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि इस क्रॉसिंग को बंद करना बेकार होगा। तारकिने वतन खतरनाक रास्तों के जरिए कनाडा की सरजमीन पर पहुंचने की भी कोशिश करेंगे। बहरहाल वज़ीर आज़म उनके बहुत इंतहाई अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी उनकी तबीयत है, उनका मिजाज है। हर जगह पे, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन को वो इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ एक बार आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। नई वीडियो के आने तक के लिए अपने मेज़बान एम रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।